اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں بسم اللہ آسان ترتیل القرآن بنیادی کورس کا سبق نمبر 13 حاضر ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آپ ان بہترین لوگوں میں شامل ہیں جو قرآن کریم جیسی عظیم کتاب سیکھ رہے ہیں۔ آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ اس ویڈیو کو بھی آخر تک دیکھیں تاکہ صحیح فائدہ اٹھا سکیں اور اپنے دوستوں، عزیزوں اور خاص طور پر بچوں سے شیئر کریں تاکہ وہ بھی قرآن کریم کو عمدگی سے پڑھنا سیکھیں اور اپنی جھولیاں برکتوں سے بھر سکیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں الف اور حمزہ میں فرق جانیں گے۔ الف، جب تک الف کے اوپر کوئی حرکت یا سکون نہیں ہوتا، یعنی کوئی کسی قسم کی کوئی علامت نہ ہو تو وہ الف کہلاتا ہے۔ جو ہی الف پر زیر، زبر یا پیش آ جاتی ہے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ مثلاً معقول، انظر، اسلم، اس میں تمام الف جو ہیں وہ الف نہیں بلکہ وہ حمزہ کہلاتے ہیں۔ بعض اوقات قرآن کریم میں ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کے شروع میں الف بغیر علامت کے ہوتا ہے۔ اگر تلاوت کا آغاز وہاں سے کرنا ہو تو اس پر عارضی زیر، زبر یا پیش ڈال کر تلاوت کا آغاز کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ المشرق، تو اس میں الف جو ہے اس کے اوپر کوئی علامت نہیں ہے اور اس کے بعد لام ساکن ہے۔ تو اس ایسے حروف کو پڑھنے کے لیے اس کے قاعدہ ہے۔ نمبر 1، اگر ایسے الف کے بعد لام ساکن آ جائے تو ہمیشہ اس پر عارضی فتحہ یعنی زبر آتی ہے۔ جیسے کہ الف ہو اور اس کے بعد لام ساکن ہو، الذین، البارئ، القدوس، تو یہاں پہ جتنے الف ہیں ان کے اوپر عارضی فتحہ دی جاتی ہے اور اس صورت میں یہ حمزۃ الوصل کہلاتا ہے۔ نمبر 2، اگر اس الف کے بعد لام کے علاوہ کوئی اور ساکن حرف ہو تو اس سے اگلے حرف کی علامت کو دیکھتے ہیں۔ اگر اس پر پیش ہو تو پھر ہم عارضی پیش الف پر لگائیں گے۔ جیسے کہ اسجد، اس میں الف کے اوپر کوئی علامت نہیں ہے، سین ساکن ہے اور اس کے بعد جیم کے اوپر پیش ہے۔ اس پیش کو دیکھتے ہوئے ہم الف کو عارضی پیش دے کر پڑھیں گے اور ہم کہیں گے اسجد۔ اسی طرح اذکر ہے تو اس میں الف کے اوپر کوئی علامت نہیں، زال ساکن ہے اور کاف کے اوپر پیش ہے۔ اس پیش کو دیکھتے ہوئے ہم اس کو عارضی پیش دے کر پڑھیں گے، اذکر۔ اسی طرح اشدد ہے، اس میں بھی الف کے اوپر کوئی علامت نہیں تو شین ساکن ہے اور دال کے اوپر ضمہ ہے یعنی پیش ہے، تو ہم اس کو بھی عارضی پیش دیتے ہوئے پڑھیں گے اور یہ پھر حمزۃ الوصل کہلائے گا۔ نمبر 3، اگر اس الف کے بعد لام کے علاوہ کوئی دوسرا ساکن حرف ہو اور اس سے اگلے حرف پر فتحہ یعنی زبر یا کسرہ یعنی زیر ہو تو الف پر بھی عارضی کسرہ دیکھیں یعنی کہ اس کے نیچے زیر آئے گی۔ مثلاً اصبر، اب اس میں ہم نے کہ الف بغیر علامت کے ہے، صاد کے اوپر فتح ہے اور با کے نیچے کسرہ ہے۔ اس کسرہ کو دیکھتے ہوئے ہم نے الف کو عارضی کسرہ دی ہے، اصبر۔ اسی طرح افتح کہیں گے، الف کے اوپر کوئی علامت نہیں، فا کے اوپر سکون ہے اور تا کے اوپر فتحہ ہے، تو فتحہ کی صورت میں بھی ہم الف کو عارضی کسرہ دیں گے، افتح۔ اسی طرح اشربو ہے۔ تو آئیے اب ہم اس کی مثالیں جو ہیں وہ کرتے ہیں کہ اب سب سے پہلے ہم الف لام والی مثال لیتے ہیں، جیسے کہ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ اب الرحمن
سے پہلے جو الف ہے اس کے اوپر بھی کوئی علامت نہیں ہے، لام کے اوپر بھی کوئی علامت نہیں، یعنی کہ وہ بھی ساکن ہے اور الف بھی ساکن ہے۔ تو را کے اوپر چونکہ فتح آئی ہے اور الف کے بعد لام آیا ہے، تو اس لیے ہم پہلے قاعدہ جو ہے، قاعدہ نمبر 1 اس کے مطابق اس کو فتحہ دے کے پڑھیں گے۔ اسی طرح الرحیم میں بھی الف کے اوپر ہم فتحہ دے کر پڑھیں گے۔ لیکن اگر اس سے پہلے کوئی دوسرا حرف ہو تو ہمیں پھر ہمیں اس الف کے اوپر کوئی علامت دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ پھر یہ گر جاتا ہے۔ جیسے کہ الرحمن الرحیم میں یہ الف گر گیا ہے اور ہم نے تلاوت کا آغاز الرحمن سے کیا ہے، تو یہاں پہ اس کو فتحہ ملے گی۔ اسی طرح آگے ہے فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، الجوار میں الف کو ہم نے فتحہ دی ہے۔ اسی طرح ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ اب الذین جو ہے یہاں سے جب اگر ہم نے آیت شروع کی ہے تو ہم نے اس کو عارضی فتحہ دی ہے۔ اسی طرح یہاں پہ بھی اس کی مثالیں ہیں کہ جب ہم نے یہاں سے تلاوت کا آغاز کرنا ہو تو ہم کس طرح کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا۔ اب یہاں پہ پہلی آیت میں جو ہم نے الذین پڑھا ہے تو ہم نے اس کو فتحہ دے کر پڑھا ہے۔ یہاں پہ ہم نے الذین پڑھا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر یجعل الولدان ہم نے پڑھا ہے، کیونکہ ہم نے اس کو ملا کر پڑھا ہے تو الف کو پھر کوئی علامت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے تلاوت کا آغاز کیا تھا تو یہاں پہ بھی ہم نے الف لام میں الف کو فتحہ دے کر پڑھا ہے السماء۔ اسی طرح یہاں پہ کچھ مثالیں ہیں فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ هَارُونَ أَخِي
اشدد به أزری یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اس میں پہلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ استکبارا ہم نے پڑھا ہے، تو اس میں یہ جو الف ہے اس کے اوپر کوئی علامت نہیں تھی، سین ساکن ہے اور تا کے نیچے کسرہ ہے، اور ہم نے قانون کے مطابق کہ اگر تیسرے حرف کے نیچے کسرہ ہو یا اوپر فتح ہو یعنی زیر ہو یا زبر ہو تو اس صورت میں الف کو عارضی کسرہ دے کر پڑھا جاتا ہے، یعنی ہم اس کو پڑھیں گے استکبارا۔ اسی طرح یہاں پہ ہے کہ الف کے اوپر کوئی علامت نہیں، قاف ساکن ہے اور تا کے اوپر پیش ہے۔ ہم نے بتایا تھا کہ اگر تیسرے حرف کے اوپر پیش ہو تو پھر اس کو ہم عارضی پیش دے کر پڑھیں گے، جیسے اقتلوا یوسف، یعنی تیسرے حرف کے اوپر پیش ہو تو پھر الف کو عارضی پیش ملے گی۔ اس کے بعد اس کی مثال ہے یہاں پہ بھی اشدد ہم نے پڑھا ہے، یعنی کہ الف کے اوپر کوئی علامت نہیں اور شین ساکن ہے اور دال کے اوپر پیش ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے الف کو عارضی پیش دی ہے۔ اشدد به أزری۔ اس کے بعد نفس المطمئنہ ہم نے پڑھا ہے، تو یہاں پر چونکہ ہم نے ملا کر پڑھا ہے تو اس صورت میں یہ الف گر جائے گا اور اس کو ہم نہیں پڑھیں گے، اور یہاں تلاوت کا آغاز الف سے ہے، تو یہاں پہ را ساکن ہے اور جیم کے نیچے زیر ہے، تو اس صورت میں الف کو عارضی زیر دے کر پڑھیں گے، ارجعی الی ربک۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس طرح ہم اس الف کے اوپر عارضی کسرہ یعنی زیر زبر پیش دے کر ہم پڑھتے ہیں۔ آج کے سبق میں بس اتنا ہی۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ۔ الحمد للہ رب العالمین، عدد خلقہ، رضا نفسہ، و زنۃ عرشہ، مداد کلماتہ۔